अच्छा, सब दूर चले गए। टिवाला साहब आप ऊपर आते हैं ना ज़रा तो मुझे बताएँ, मैं आपको बताता हूँ आखिर में सच क्या है, कि किस खूबसूरती टवाना से साहब मुझे आप मुझे बताएं ना, मैं आप जमाते मुझे बता अहमदिया के अखलाक तो सुनाऊं? नहीं, मैं जमाते आप मुझे अहमदिया बता के दें। अखलाक खोल के बैठा हुआ हूँ। उनके अखलाक दिखाने हैं कि जो नबियों, सच्चे अल्लाह के सच्चे नबियों चलो की। आप तो नीचे बैठ जाओ ना, अगर ये वाला काम करना है, तरीके से प्यार-मोहब्बत से बात करो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। कितने एहतराम से मैंने आके वो मिन्नत-तौबा जो कहते हो वो कहो, आके सत श्री अकाल कहो, आके नमस्कार कहो, आके जो कहना है कहो, पर ग्रीट करो अगले को। सत श्री अकाल मैंने नहीं कहा। वो और मैंने कहा था। वस्सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा जो है, ये मिर्जा गुलाम अहमद साहब भी मुझे लिखा मुझे करते थे मुझे मुसलमानों मुझे को। पता है। जी, 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 मुझे तो पता है। इसमें बुरा मानने मुझे वाली कोई बात नहीं है। आपको जाहिर है मैंने नहीं मैं बुरा माना। अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आपको मैं नहीं समझता एक चीज़, तो मैं उसका इजहार कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई मुनाफिकत तो नहीं है। मुनाफिकत तो तब हो कि जब मैं आके आपको कहूँ कि मैं आपको मुसलमान भी समझता हूँ, लेकिन दिल मैंने में मैं आपको कहूँ नहीं ये तो काफिर है। मैंने आपको कुछ गलत कहा है? आपसे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, शाह साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सलाम खुद किया जबरदस्त। आप लोगों को। क्या? अच्छा आपसे जबरदस्त। बिल्कुल भी अच्छा अब मसला मुझे नहीं है। ताहिर भाई, ताहिर साहब जी, एक बात बताएं मुझे। आपने कहा कि मैंने झूठ बोला। आज सुबह भी जब हाँ आपने जी। मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, आपने कहा वो फरेब देने वाले आ गए हैं। मुझे बताइएगा कि मेरी कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको ऐसा लगा है कि मैंने कहीं पर कोई बददियानती की है, इल्मी तौर पर, तहकीकी तौर पर, जिससे आप मतलब ये एक नैरेटिव पुश कर रहे हैं? बताइएगा मुझे ज़रा। नहीं, नहीं, देखिए मैं कोई नैरेटिव पुश नहीं कर रहा, आप पे ना मुझे ज़रूरत है। आपने पहले तो आपका रवैया बदला हुआ मैंने देखा है पिछले 2-3 दिनों में, ठीक है? ऑफ जिसमें कोर्स ये कि बदलेगा जब आप आप ऐसी। जी, जी, आपके अल्फ़ाज़ वो जो हैं इसलिए वो बहुत बदला है। ज़्यादा सख्त थे इस दौरान में। जी, जी, बोलें। किस दौरान? नहीं 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 नहीं, देखें देखें ताहिर, मेरे जी, अल्फाज आप अगर अपनी पिछली ब्रॉड निकालें ना, जिस रात में यहाँ बैठा हुआ था, रात को मेरे पास 2 बज रहे थे जब, तो उस वक्त जब मेरी और मीर लतीफ़ साहब की बात ख़त्म हुई है और मीर लतीफ़ साहब यकायक चले गए हैं, फिर आपके साहब आए हैं, एक डॉक्टर लाइफ साहब आए हैं, डॉक्टर ज़करिया साहब, ठीक है। डॉक्टर ज़करिया साहब ने आके कुरान मजीद की एक आयत, जिसके अंदर मैं बिल मफहूम तर्जुमा पढ़ के सुना रहा हूँ और सामने मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है, मैंने खुद से तो नहीं कर रहा, उन्होंने उसके अंदर से एक मीम मेख निकाली। इसको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ जिसे आप पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदे हिलदी है, ठीक है। तो उन्होंने हाँ वो जी। चीज़ निकाली। जब मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है, यहाँ पे हु की ज़मीर है, हु की ज़मीर जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और ये मुसल्लमा अकीदा है हमारा कि यहाँ पर कुरान मजीद के अंदर जो हु की ज़मीर होगी अव्वलीन व रसूलुल्लाह की तरफ लौटती है, अगर उसकी तस्खीस मौजूद ना हो, ठीक है। और यहाँ पर हाँ जब जी। अल्लाह फरमा रहा है कि इस इसे हमने इसे वमा अल्लमनाहु शिअरा, हमने इसे शेर कहना नहीं सिखाया, अल्लमना हमने नहीं सिखाया, वमा हमने नहीं, और हमने नहीं, अल्लमना सिखाया, हु इसे शेर कहना। जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, इसके ऊपर मीर लतीफ़ साहब ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उनको पता था। यहाँ पर बैठे हुए आपके एक दोस्त ने, F16 ने, जो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे मुझे, उन्होंने कहा इससे मुराद है अरब के लोग, अरब के लोग मुराद है इससे। तो मैंने सवाल ये किया था, मैंने कहा था क्या ये जो ज़मीर है हु की, ये जमा गायब की ज़मीर है, या ये किसी की मतलब ये उसकी मतलब या ये वाहिद की ज़मीर है, बता दें। तो वहाँ पर क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मजाक किया था जी, उन्होंने तो ऐसे ही बस फ़न में। तो मैंने यहाँ पर सवाल किया, मैंने उनसे, मैंने कहा मुझे बताएं कि कुरान मजीद की आयत से मजाक कर रहे हैं आप, इसका मतलब है? वहाँ पर बात उन्होंने इस तरह से फेरी कि आप दिखाओ मुझे। मैंने कहा यार आप अपने तराजिम खोल लो। मैंने कहा मिर्ज़ा ताहिर साहब का तर्जुमा देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, उससे क्या इस्तदलाल आता है। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपके सामने जो हुआ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मुसलसल मैं जाने की इजाज़त ले रहा था, मुसलसल आपने भी, बल्कि सबसे पहले आपने ये बात कही, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जी देख लो सारे काज़मी साहब राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ताहिर खुदा की कसम, राह फरार क्या, मैं अपने अकीदे को ना अपनी लाइफ से बढ़ के मैं डिपेंड करता हूँ उसके ऊपर, और मुझे अपना अकीदा खुल के बयां करने में कभी भी कोई भी मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अकीदे तो लिखे पड़े हैं मेरे पास कुरान मजीद के अंदर आयात में, मैं क्यों उससे भागूंगा। फिर विरक साहब आए,
انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے میں نے کہا انہوں نے ایسے کوشش کی. دیکھیں نا بات کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ کا انداز بیان, بھائی میں آپ سے مینرز نہیں سیکھوں گا کیونکہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ غلط کرتے ہیں بات, ٹھیک ہے ورق صاحب, اور میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا کہ بہت ساری جگہ پر انہوں نے کنائے سے کام کیا ہے. ہماری بات سن رہے ہیں؟ اچھا, جی جی سنو. پھر انہوں نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دوسری براڈ کے اوپر بیٹھ کے کوئی 2 ہفتے پہلے والی براڈ پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس دن ایک بات بڑی غلط کی تھی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہاں پر تاثر یہ دیا جائے کہ حسن کاظمی جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے اس کا جواب یہ دیا, میں نے کہا میرے بھائی بات سنیں, جو حوالہ میں نے اس دن پڑھ کے سنایا تھا نا اس کے اندر سجدہ ہوا ہے مرزا صاحب کو, ایک بندے نے کیا ہے, اور مرزا صاحب نے اس کو روکنے کی بجائے اس کے کمر پہ تھپکی دی ہے. یہ لکھی ہوئی ہے بات وہاں پر, آپ کی کتب میں یہ بات لکھی ہے, میں نے خود سے نہیں گھڑی, ٹھیک ہے, میں لکھی بھی دکھا سکتا ہوں. اور اس کے بدلے میں نے وہاں پر دکھایا کہ سیم ایگزیکٹلی اسی طرح کا معاملہ رسول اللہ کے ساتھ پیش آیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے آئے, اور شاید وہ حبشہ تھا, یہ کسی اور جگہ سے آئے, کسی بیرونی جگہ سے آئے. تو آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے نا اپنا سر جھکا دیا, اسی طریقے سے جس طرح سے اس روایت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھائیے تو کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں پر لوگ اپنے جو امیر ہوتے ہیں, اپنے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں ایسے جھک کے تعظیم کے طور پہ. یہ تعظیم کے طور پہ, یہ ود بریکٹس میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ایسی کوئی چیز جائز ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پر, ٹھیک ہے. تو اس بات کی ممانعت رسول اللہ نے کر دی. اب جب آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں وہ کامل ذل اور بروز ہیں, تو اس کے اندر تو کامل ذل اور بروز کے اندر اب اور کیا چیزیں ہونی ہیں؟ اخلاقیات دیکھنے ہیں, ہم نے کردار دیکھنے ہیں, ہم نے اعمال دیکھنے ہیں, ہم نے ان کا رہن سہن دیکھنا ہے. یہی ہے نا ذل اور بروز کے لیے اسوہ حسنہ, یہی ہے. تو اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بات اس دن وہاں پر ہو رہی تھی. میں نے ان سے سوال کیا تھا, مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب اگر آپ کو وہ پارٹ ریکارڈنگ کا چاہیے نا, میں نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی ہے. دیکھیں یہ حوالے کو لے کے اس کے بارے میں مجھے علم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ ضرورت پڑے گی, اس کو ڈسکس کر دیں گے. اس سے پہلی چیز جو ہے نا, آپ کو اس جو بندے نے جس نے سجدہ کیا تھا نا, تو اس کے بارے میں ورک صاحب نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ وہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. اس کے لیے انہوں نے اردو کا کوئی لفظ استعمال کیا جو ادھر یوز ہوا ہے. انہوں نے نہیں ٹھیک کیا ہے, تھا, وہ لفظ میں نے استعمال کیا تھا. نہیں انہوں نے کر کے بتایا تھا, انہوں آپ نے نے لفظ نہیں سیم. استعمال کیا تھا. آپ نے اگر ریکارڈنگ سنی ہے تو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں, ایک لفظ میں آپ کو بھیج دوں گا, وہ آپ نے غصے میں بول دیا ہوگا, آپ کو بھی کیا میں احساس نے نہیں بولا ہو رہا. آپ میں نے وہ جو میں بتا رہا ہوں, لفظ سنے, آپ نے وہ لفظ لوٹایا مرزا صاحب کی طرف, ٹھیک ہے, وہ چیز ہوئی ہے. یار آپ مانے نہ مانے, میں آپ کو اچھا قسم دینے ٹھیک ہے, کو میں نے لوٹایا. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا مرفوع القلم, ٹھیک ہے. مرفوع القلم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مرفوع القلم کہتے ہیں ایسے شخص کو, ایک سوئے ہوئے شخص کو بھی مرفوع القلم کہا جاتا ہے جو سو رہا ہوتا ہے. مرفوع القلم سے مراد ہوتا ہے کہ جب آپ کے فرشتے آپ کا حساب کتاب لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کن حالات میں چھوڑ دیتے ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ سو رہے ہوں, ٹھیک ہے, جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے مرفوع القلم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دیوانہ ہے, مجنون ہے, اس کو بھی, کیونکہ وہ اپنی ذہنی حالت میں نہیں ہے, اس کو بھی مرفوع القلم کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے جب بات ان کو کی, میں نے کہا جی وہ شخص تو مرفوع القلم تھا, لیکن مرزا صاحب تو مرفوع القلم نہیں تھے, یا کیا مرزا صاحب مرفوع القلم تھے؟ اب تیسری حالت جو ہوتی ہے مرفوع القلم کی, وہ ہوتی ہے شتیہات کے اندر بھی. جو صوفیانہ کریڈ کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے شتیہات. شتیہات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مجذوب ہوتا ہے, ایک مطلب صحیح آدمی ہوتا ہے, وہ اپنے ہوش میں مطلب نارمل آدمی ہوتا ہے, مجنون نہیں ہوتا, لیکن اس کے اوپر ایک ایسی کنڈیشن طاری ہوتی ہے, جو کہ اس کو مرفوع القلم بنا دیتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجذوبی کی حالت میں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے وہ جو مطلب کیا اس کو کہتے ہیں, ایک ایسی حالت میں جو کہ آپ کی سب کانشیس حالت ہوتی ہے, آپ کا کانشیس پورا نہیں ہوتا ساتھ اس کے. تو اس کے اندر کوئی حد تک نہیں تھی مرزا صاحب کی.
کیونکہ جو چلا کاٹا جاتا ہے اور اس طرح کی جو عبادات ریاضتیں ہوتی ہیں صوفیاء کے اندر، اس کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حالت شتیہا، سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ بھی مرفوع القلم کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی شخص اپنے معنی پہنائے تو گستاخی اس شخص نے کی ہے، میں نے نہیں کی ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ ہے اس کی علمی توجیہ جو میں آپ کو پیش کر دی۔ اگر میں نے کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا آپ مجھے بتائیں۔ یہ ڈیٹیل ہے مرفوع القلم کی، میرے بھائی اب چیک کر لو۔ اچھا دیکھیں میں اس کا دیکھوں گا، اس ورڈ کا مجھے نہیں آئیڈیا زیادہ۔ اچھا دوسری چیز لیکن یہ یہ کہ بات آپ کو بتاؤں، یہ بات میری غیر موجودگی میں نا، میری غیر موجودگی میں جب نہیں ہوں تب آپ خود سے یہ میسج کسی کو واٹس ایپ پہ کرنا، کسی مربی صاحب کو، ان کو بولنا کہ مرفوع القلم سے کیا مراد ہے۔ یہ میں نیچے لفظ لکھ دیتا ہوں آپ کا، یا آپ یہاں سے کاپی کر لیں۔ میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں، مجھے لکھتے ہیں۔ اور یہ ہے دوسری لفظ چیز اس جی کا مرفوع القلم، اس کا معنی کیا ہے؟ قلم جب اٹھ جائے، قلم اٹھ جائے۔ کون سا قلم؟ جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا آپ کا اعمال، یہ اس کا جی قلم ہے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ ایسی حالت میں بھی ہوتا ہے جب آپ اپنے پورے ہوش میں نہ ہو۔ فار ایگزامپل اینستھیزیا دیا ہوا ہے آپ کو، آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، اکثر وہ داڑھ نکالنے کے لیے اینستھیزیا دیتے ہیں، اس کے بعد فنی ویڈیوز آتی ہیں نا انسٹاگرام کے اوپر، وہ عجیب غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اس کنڈیشن کو بھی مرفوع القلم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے کانشیس میں موجود نہیں، آپ اپنے سب کانشیس حالت میں ہیں۔ نیند کے اندر بھی آپ سب کانشیس حالت میں ہوتے ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو میرا سوال، میں نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں دیا، میں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا وہ شخص تو مجذوب تھا یا وہ مرفوع القلم تھا؟ کیا مرزا صاحب بھی اس وقت مرفوع القلم تھے؟ یا مرزا صاحب بھی مرفوع القلم تھے؟ یہ میرا سوالی نشان تھا۔ چلے اس کو دہرائے نہیں جب تک میں اس پہ کروں گا بات، جی اس کے چیک کر کے میں آپ کو پھر بتاؤں گا ابھی۔ لیکن مجھے آج صبح والی بات بتائیں، آج صبح جو آپ نے میرا ایک تعارف کروایا، دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بڑی تحقیر امیز بات کی، آپ نے کہا آپ نے کوئی شربت پیا ہوا ہے، وہ آپ نے کیوں کہا؟ نہیں آپ کیوں نہیں کام ڈاؤن ہو کے بات کرتے؟ آپ کو کس بات کا غصہ آیا ہوا ہے؟ آج اتنا آپ کا اچھا رویہ ہے، ہم مطلب یہاں کب پہ میرا؟ اتنا اچھے سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں نا، بہت اگریسو ہوئے ہیں یہ پچھلے 2-4 دن سے۔ یار آپ مجھے ایک بات بتائیں طاہر، اپنے ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں، جتنی لمبی گفتگو میں نے جا کے کی ہے آپ کے پاس اس سے پہلے، آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں اس وقت اپنی آواز بلند کرتا ہوں جس وقت آپ کے لوگ ایسے حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح کے کوئی وہ چیر پھاڑ کر دے میری۔ آپ نے نہیں دیکھا اس دن F-16 ہو گیا، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، جویا نہیں صاحب ہو F-16 گئے، کو آپ کے سامنے تیسرے روکا جا چوتھے رہا تھا کہ بندے نہیں ہو گئے۔ روکا جاتا؟ آپ خود بتائیں۔ یار آپ اس کو ڈراپ کریں، وہ بھائی میری بات سنیں، وارننگ ہوتی ہے ایک دفعہ میری جان، 2 دفعہ ہوتی ہے، میکسیمم 3 دفعہ ہوتی ہے۔ جب 1 on 1 بات ہو رہی ہے، وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بندہ بیسیکلی ڈس ریسپیکٹ کر رہا تھا لطیف میر صاحب کی۔ کیوں؟ وہ ایسا تاثر دے رہا تھا کہ جس طرح لطیف میر صاحب مجھے ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ یار یہ لطیف میر صاحب کی ڈس ریسپیکٹ تھی۔ میرے دیکھنے والے تو کہہ رہے تھے دیکھو یار یہ کیا مطلب، یہ کیسے اس کو روک رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ہاں جی جناب؟ تو یہ چیزیں آپ کو خود دیکھنی چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پر شاہ صاحب بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر شاہ صاحب بیٹھے ہوں اور ہاں جی شاہ صاحب ایک بات کر رہے ہوں اور میں ایک دم سے بیچ میں مائک اوپن کر کے کہوں شاہ صاحب نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ، میں بتاتا ہوں اس سے کیا مراد ہوئی۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد ہوئی کہ میں نے شاہ صاحب کے علم کو، جو وہ بات کر رہے ہیں، میں نے اس کو ریجیکٹ کر کے میں نے یہ سوچا کہ مجھے زیادہ آتا ہے۔ کریکٹ؟ یہی ثابت ہوگا نا اس سے طاہر؟ بالکل جی 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 یہی ایگری ثابت۔ کرتے اچھا ہیں ایگری کرتے ہیں نا آپ اس بات سے؟ اب جی۔ آپ دیکھیں جویا جب آیا ہے اوپر، جویا صاحب جب اوپر آئے ہیں، جویا صاحب نے کس طریقے سے مخاطب کیا ہے؟ کوئی بات تھی کرنے والی وہ جو انہوں نے کی؟ پھر جب میں نے کہا نا کہ جویا کو میرے سامنے پیش کرو، اس وقت جویا صاحب آ گئے، کیونکہ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے، 5 دن پہلے، ہفتہ پہلے جویا صاحب مجھے ایک براڈ میں نظر آئے، میں نے ان کو چیلنج کیا، وہاں پر آلموسٹ ہاتھ جوڑ دیا، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، مجھے کہتے ہیں نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم یہ ریکارڈڈ الفاظ ہیں میرے ان کے پاس، میرے پاس لکھے، میرے پاس وہ ریکارڈڈ ہیں، کہیں گے تو میں کلپ اپلوڈ کر دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا میں کسی کی تحقیر کروں، میں وہ کلپ ابھی پلے کر سکتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی تو جویا صاحب کے ساتھ ایک اب
ورک صاحب کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ ایک ایسا ٹاپک لے کے داخل ہو جائیں جس کا ہماری ڈسکشن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ وہ ڈائیورژن تھی, نہیں ڈائیورجن نہیں ان کا وہ انٹرپشن, کنسرن تھا, وہ چاہ ڈائیورژن. رہے تھے آپ سے بات ہو جائے کیونکہ اس وقت چلے جیسے ایک ہی کام آپ کریں, جانا چاہ رہے تھے نا وہ آپ کو روک کے انہوں نے آپ سے بات کی تھی. مجھے پتا ہے وہاں پر کیا چل رہا تھا, وہاں پر مجھے پتا ہے کیا چل رہا تھا. وہاں پر یہ چل رہا تھا کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ یار میرے پاس وقت رات کا لیٹ ہو گیا ہے تو اب میں جاتا ہوں, اجازت دیتا ہوں. تو وہاں پر ٹیکٹک کیا ہو رہا تھا, وہاں پہ ٹیکٹک دوڑ گیا, یہ کرنا وہ چاہ رہے تھے. اور جب میں نے ہاں کہا جی آؤ یار بیٹھو, سامنے کون ہے, سامنے بٹھاؤ میرے, میں کہتا ہوں احمد اپل صاحب کو وہ بٹھا لو سامنے, جویا صاحب کو بٹھا لو, اویس خان کو بٹھا لو, راجہ طاول منان صاحب تو خیر ویسے ہی اب جان چھڑا گئے ہیں, مجھے پتہ لگ گیا ان کی مطلب گفتگو سے آج, اور آپ کے جواد صاحب ہیں ان کو بٹھا لو سامنے, ٹھیک ہے. آپ ان میں سے کسی بندے کو بٹھاؤ تو صحیح, ون آن ون دو بدو بیٹھنے کا. بھائی جس طرح راتھوڑ صاحب بیٹھے ہیں ہمت کر کے, میں سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں سے بڑھ کے اگر کسی میں جرت اور ہمت ہے نا وہ راتھوڑ صاحب میں تھی کہ وہ بیٹھ گئے تھے آگے. السلام علیکم. نہیں سارے ہی ماشاءاللہ, وہ بس ہر بندے کی اپنی ایک حکمت طریقہ کار ہوتا ہے قاسمی صاحب, جو مجھے لگتا ہے اچھا وہ اپنی دفعہ اس حکمت, حساب. مجھے بتائیں اچھا نومبر سے میں ایک ایک کوشچن شخص مجھے کہہ رہا ہے ہم بات کرتے ہیں. جی خاموش صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جی خاموش جی ہوتا ہوں. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوسٹ ہیں وہ احمدی ہیں, قادیانی ہیں, جی ہوسٹ احمدی ہیں. اور آپ بھی ہاں احمدی ہیں؟ نہیں توبہ کرے, اللہ معاف کرے, میں مسلمان ہوں. نہیں آپ نے احمدیت لکھا ہوا ہے نا. جی لکھا ہوا ہے احمدیت ڈی کوڈڈ. ہم احمدیوں اچھا کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو قرآن و سنت کے سامنے رکھ کے رد کرتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. اچھا جی, میں بھی غیر اور احمدی ہوں, میرا بھی کوئی کبھی بھی قادریت سے کوئی تعلق کامیاب نہیں ہے. نہیں ہوتے, یہ بھی بتا دو. جی جی بولے آگے. کون یہ دعویٰ ہے آپ کا, اس پہ دلیل دے سکتے ہیں؟ کامیابی ناکامیابی اللہ کے اختیار میں, آپ کے اور زبانی پہلے تو کلامی یا پھر قلم بھائی کریں یا زبان. ایک سیکنڈ ذرا آرام سے بات کرو, اور پہلے تو اپنے وہ بارے میں میرا تھوڑا اصل میں بتا دو. نہیں ایک میرا اصل میں تھوڑا مائک ایشو. میرا نام ساجد ہے اور میں پاکستان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا جی اصل میں جی تھوڑا سا مائک اس کا تھوڑی بات اونچی بولنی پڑتی ہے. میں یہ کہہ رہا زبردست. ہوں کہ معیار کا تعلق جو ہے نا یہ انسان کے اپنے کردار اور افکار سے ہے, نہ کہ جی کسی کی جی زبانی کلامی سے. ٹھیک ہے, کوئی جی کسی کو جج نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو ہوسٹ نہیں دے سکتا. یہ ساری پوسٹز جو ہیں یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے. میں جی آپ کے اخلاقیات کو نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اچھے طریقے سے بات کریں, آپ کا اخلاق اچھا, اگر آپ برے طریقے سے بات کریں گے تو پھر وہ اس میں تربیت کا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی والدین اچھی تربیت کرتے ہیں, بعد معاشرہ خراب کر دیتا ہے, کبھی معاشرے سے انسان اچھی چیزیں سیکھتا ہے, گھر کا ماحول خراب ہو. تو یہ تو ایک علیحدہ ایک فریڈم جو ہے نا, ایک آزادی. جہاں تک غیر علماء کرام, ہمارے علماء کرام کا کردار اپنی جگہ پہ بہتر ہے, کئی جگہوں پہ تھوڑا سا ہے پرابلم ٹیکنگ آئی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہر کوئی اپنے اپنے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا بہتر سمجھتا ہے. بس آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا دوسرا فرد جو محفوظ ہونا چاہیے, تو آپ بہترین مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ اور زبان ہی سے السلام دوسرا علیکم. فرد محفوظ نہ ہو تو پھر وہ اس میں جو ہے نا پھر وہ فریڈم کا ورڈ نہیں آتا, وہ اس میں جبریت آتی ہے. جی آپ خیریت کہنا سے کیا سر؟ چاہتے ہیں خاموش صاحب؟ جی ہوسٹ صاحب میرا اچھا وہ طاہر ہوسٹ صاحب میرا ایک سوال ہے ان بھائی کے سے. ہوسٹ ختم صاحب نہیں میرا نہیں ایک ان نبوت بھائی کو سے اسلام سوال ہے, بٹ اگر آپ صاحب اجازت دیں. کیونکہ آپ نے یہ لکھا ہے نا, بات رکھنے دیں, بٹ صاحب ان کو ویلکم. بات رکھنے دیں, پھر آپ سوال رکھ لیجیے گا اسی کیونکہ وقت. آپ نے یہ جو بات اچھا لکھی ہے نا کہ کیا. طاہر بھائی سنیں, خاموش جی بھائی جی ایک منٹ رکیے گا, خاموش بھائی ایک منٹ رکیے گا, خاموش وی لاگ بھائی ایک منٹ رکیے گا. اچھا طاہر صاحب, جی میں جو ہوں وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے ٹاپک ایک لگایا ہوا ہے اور میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے یہ رائٹ, اور میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہ بیسیکلی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی جی کیونکہ آپ جو ہے وہ علماء جتنے بھی غیر احمدی علماء کو سب کے سب کو آپ کلی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس یہ اس کی آپ کوئی کا دلیل دعویٰ نہیں ہے. میں بھی یہی ہے, بات کہنا چاہ رہا ہوں ان کو, میں بھی ان کو یہ یہی آپ کا کہنا چاہ دعویٰ رہا تھا. ہے امجد صاحب؟ ہاں جی میرا دعویٰ ہے. جی آئے پھر ہو جائے مناظرہ اس پہ. آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں, ہم کریں احمدی گے, سے کریں, میرے سے آپ کریں گے کریں. مناظرہ. ہاں جی, خاموش وی اس لاگ بھائی ٹاپک ایک پہ منٹ رکیں, ایک منٹ رکیں. اس ٹاپک پہ تو میں آپ سے کر لوں گا, پر ابھی نہیں, ابھی 11 بج گئے, میری 4 بجے جاب ہے. اگر میں نے ابھی آپ سے بات کی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہیں نہیں گیا.
میرا صبح کب اسٹیک کرنا بن چاہیں جائے گے گا آپ کل مجھے پرسوں چوتھ ڈیٹ ون بتائیں، ڈیٹ اور ٹائم، 1 to 1 کل پرسوں جب مجھے ٹائم مرضی بتائیں. ابھی کے علاوہ کل ٹھیک پرسوں ہے جب مرضی آج ویسے میں اس ٹائم ٹھیک ہے، جاگ مجھے نہیں رہا تھا ٹائم کبھی بتا دیں. براڈ نہیں لگا تھا وہ تو میں بس باہر نکلا تھا ڈرائیو پہ تو میں ابھی آیا ہوں واپس تو میری آنکھ کھلی ہوئی تھی سو اچھا چلے میں میں تھوڑی دیر میں اس سو میں شارٹ نا گیا نوٹس لے لیا. احمد یار ایک منٹ خاموش میں اس بھائی، میں چیز یا خاموش بھائی، ایک خاموش منٹ بھائی رکیں، آپ میں کا خاموش بھائی آپ ایک کا چیز سوال کہنا لیتا ہوں یار او بھائی تیرا سوال ایک لینے چیز کہنا ایک چاہ رہا ہوں. منٹ نہیں اوئے ایک آپ سے کی چیز کہنا چاہ رہا ہوں. آپ اگر احمدیہ سے مناظرہ کریں نا تو آپ بیچ میں وہ ایسی باتیں اٹھا کے نہ لے آئیے گا کہ وہ غیر احمدی تھا وہ اسے مدرسے میں یہ کر دیا اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں نہ لائے گا. ارے ان قرآن کو اور سنت لانے کے دیں دلائل آئے بھائی، گا خاموش ویلاگ بھائی، خاموش ویلاگ بھائی، کیونکہ ان کو لانے جی دیں. جی ان اچھا کو جو لے کر آئیں گے، جو ان کا دل کرتا ہے یہ لائیں، کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے ہے، ایشو ہی چلو کوئی نہیں صحیح ہے، ہے چلو صحیح ہو گیا ایشو ہی کوئی نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ٹینشن نہ احمدیہ لیں. ٹھیک صاحب ہے اس پہ کاظمی صاحب اس پہ کل جو ہے کسی ٹائم بھی جو ہے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے کن چیزوں سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں جو نہیں ہوں نہیں، کیا میرا مطلب کن چیزوں سے بات کرنی دیکھیں ہے؟ ہر ایک سے، ہر چیز سے بات ہوگی، کوئی نہیں ریسٹرکشن نہیں ہے، جہاں سنیں سے سنیں مرضی لائیں. سنیں کیونکہ میرا ٹاپک ہے کہ کیا غیر احمدی علماء کا اخلاقی معیار ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے تو دین ان سے سیکھا جاتا ہے جو زندہ ہے جو ہمیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو جو ابھی کے حالات ہیں میں آپ کو اوور آل اس چیز کو ثابت کروں گا کہ ایک یہ ریپیٹ عالم کر دیں، بھی آخری 1 منٹ، آخری 10 سیکنڈ ریپیٹ کر دیں، میں ریکارڈنگ لگائی ہے جی، جی جی پیش جی کریں دعویٰ. ہاں جی تو دیکھیں اس پہ جو ہے کیونکہ میرا سوال ہے کیا غیر احمدی علماء کا اخلاقی معیار ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف میں جو بھی پیش کروں گا وہ موجودہ جو بھی حالات ہیں پاکستان کے مسجدوں کے مدرسوں کے اوور آل سوشل میڈیا جو ہے بالکل ثبوتوں کے ساتھ اور گواہوں کے ساتھ جو ہے میں اپنا سارا کا سارا مقدمہ پیش کروں گا اور آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ لوگ عام مسلمانوں کی تربیت کرنے میں یہ فیل ہو چکے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا ان کا اخلاقی معیار ہی نہیں ہے کہ یہ دین اور قرآن کی بات جو ہے وہ اپنی زبان سے نکال سکیں جی اچھا ابھی میں اچھا اس پہ میں کچھ کہوں 1 منٹ، خاموش ویلاگ بھائی، یار 1 منٹ آپ میں بھی کب بات سے کر بیٹھا ہوں لیجیے ایک گا. سوال کرنا ہے قادری صاحب بٹ صاحب 1 منٹ رکیں، بٹ صاحب 1 منٹ رکیں، میری بات ان سے دیکھیں طے ہو بس رہی ہے، صاحب صبر کریں اپنا 2 منٹ. قادری صاحب جب سے میں آیا ہوں آپ ہی بات کر رہے ہیں سر میرے ساتھ ہی تو گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس کے بعد وقت لے لیجیے گا نا. آپ 1 منٹ رک جائیں، میں ریکارڈنگ آن کی دی. اچھا طاہر بھائی بات یہ ہے کہ غیر احمدی علماء کو آپ نے کلی طور پر اس میں شامل کیا، کلی طور پر اس میں کوئی استثناء نہیں آپ نے دیا. اب جب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں تو اب آپ نے اس کو محدود کر دیا پاکستان تک کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور آپ کی طرف سے ایک علمی بددیانتی ہے، یا پھر آپ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز کو مشروط کیا ہے جو کہ بائی ڈیفینیشن غیر احمدی علماء کے اوپر کلی طور پر اطلاق نہیں کرتی. کیونکہ آپ کے نزدیک غیر احمدی علماء کون ہوں گے؟ غیر احمدی علماء ہوں گے 2 بلین پیپل کے جو نمائندہ ہیں، تمام کے تمام علماء میں سے وہ علماء جو کہ احمدیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، وہ عالم جن کو علماء کہا جاتا ہے 2 بلین پیپل کی طرف سے، مسلمانوں کو جن کو آپ غیر احمدی قرار پاتے ہیں، وہ ہیں غیر احمدی. مطلب جو آپ کے کو 15 کروڑ لوگ ہیں اکارڈنگ ٹو یور آفیشلز 2024، اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اس میں پن دی ہیں پکڑ کے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ ہے آپ کا دعویٰ. اب آپ نے اس کے اندر ایک فردر ڈال دی، آپ یہاں پہ پھر چینج کریں اس کو، آپ لکھیں پاکستان کے مدرسے اور علماء اور وہ ساری باتیں پھر یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے. نہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے تعریف پوچھوں گا غیر احمدی کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کے لیے آپ پریپیئر ہوئیے گا. کل میں آپ سے اس پہ گفتگو کروں گا. آپ نے کم سے کم 90 منٹ کا ٹائم رکھنا ہے اور ہم اس کو کریں گے ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال کے اوپر. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ڈن کریں. ڈن ہو گیا. ہوسٹ ٹو ہوسٹ ڈن کال ہوگی میری اور آپ کی اسی احمدیہ ڈیکوڈڈ والی آئی ڈی سے. میں ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال کروں گا آپ کو، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا. اگر آپ کو اپنا معاون کوئی چاہیے ہوگا آپ اس کو ساتھ لے لیجیے گا، ایک معاون میں اپنے ساتھ لے لوں گا اگر ضرورت پڑی تو. ہم ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں گے، 10 مجھے نہیں منٹ لگتا پہلے آپ ضرورت کے پڑے پاس گی ہوں گے اپنا دعویٰ پیش کرنے کے جی لیے. جی میں نے کہا مجھے نہیں لگتا ضرورت پڑے گی، آپ ہم 1 to 1 کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پہ ڈیکورم کا یہ ہوگا کہ 10 منٹ پہلے آپ اس میں مقدمہ پیش کرنا، 10 منٹ میرے، میں اس میں جواب دعویٰ بھی پیش کروں گا، اپنا مقدمہ بھی پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم 3 منٹ کا وقفہ یا 5 منٹ میکسیمم، 3 سے 5 منٹ میکسیمم ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر کراس کوشچننگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو
اینڈ پہ جب ہم کلوز کرنے لگیں گے تو 10 منٹ آپ کے 10 منٹ پہلے اور پھر میرے 10 منٹ، اور ہم پھر وہاں پر ہم براڈ کلوز کر دیں گے. ایگری کرتے ہیں؟ چلیں ڈن کریں. یہ آپ کے چلیں ڈن ہو آخری گیا. میں والے کا ریکارڈ نا بھی کر اس لوں. کے اوپر جو ہے ہم بات کر لیں گے. نہیں آخری والے کی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں دعویٰ میں کر دیتا ہوں. آئیں. دیکھیں میرے جی آپ کا دعویٰ لے لیں گے. اس پہ میرے کچھ کنسرنز ہیں. میں آپ سے کل بات کر کے کل ہم فائنل کر لیں گے. جب آپ کے پاس ٹائم ہوا آپ روڈ پہ نہیں آئے ہم اس ابھی کو کریں گے. مکمل پیش کریں. نہیں میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو. طاہر ابھی ابھی I'm not. دیکھیں نا آپ بند I had کریں a گے. very long day. نہیں ویسے بھی مطلب میں نہیں ابھی زیادہ بات کرنا چاہ رہا. I'm very ہاں tired ہاں man. میں اس سچویشن میں نہیں ہوں. My brain is not 100% here. اوکے لیکن ہماری طے ہوگی یہ بات. کز میں اگلے 10 منٹ میں سو جاؤں گا. میں ابھی جو ہے نا پر اس پہ ہمارا ڈن ہو چکا ہے. طے ہو چکی ہے. اس لیے گڈ ٹائم یہ کہ ٹمارو اینی ٹائم. اوکے اچھا. اور وہ جو آپ نے انٹرویو دینا تھا، میں نے آپ کو 25 کوشچنز بھیجے تھے، وہ آپ وہ کب تو دے رہے ہیں؟ اس کا تو آپ نے جب کہنا ہے وہ تو مسئلہ نہیں ہے. اس کا بھی ٹائم طے کر رہے ہیں. جی جب یہ آپ کہیں آنے گے. والی سیٹرڈے نائٹ کو کر لیں. ہاں ٹھیک کمنگ ہے سیٹرڈے نائٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی چلیں پھر میں اس کا جو پوسٹر ہے ایک بنا کوشچنز کے میرے وہ میں آپ موسٹ کو آف دا تصویر، کوشچنز میں نے آلریڈی اپنے نوٹس کر لیے ہوئے پورے ان کے. نو ایشوز، میں اس کا پوسٹر بنا کے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. آپ اس کو اپروو کر دینا اور اس کو پوسٹ کر دینا. میں بھی اس کو پوسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. ڈن ہو گیا. اچھا تیسری چیز، میر لطیف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے سے بعد میں گفتگو کرنا چاہیں گے، تو ان کو بھی میرا ریمائنڈر دے دیں کہ میں ان سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں. اور اس کے علاوہ اگر اور کوئی دو شائق ہیں گفتگو کرنے کے، تو اس کے اندر میرا موضوع جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ آپ نوٹ کر لیں. کیا ذلی بروزی نبوت جو ہے اس کا کوئی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ پیش کریں، نہیں تو یہ چیز غیر اسلامی نبوت ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کے ذیل میں مرزا غلام احمد، اس کے ذیل میں مرزا غلام احمد، اس کے ذیل میں مرزا غلام احمد، اس کے ذیل میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں، اس کے ذیل میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں، یہ چیلنج کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ذل اور بروز ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے. وہ کامل ذل اور بروز نہیں تھے، ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ میں ان کو ان کی کتب سے، ان کی اسوہ سے، ان کی زندگی کے حالات و واقعات سے ثابت کروں گا. ایک طرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھوں گا اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو وائلیشنز ہیں سری وہ رکھوں گا، اور اس سے میں ثابت کروں گا. اگر کوئی اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں. جناب آواز نہیں آ رہی. ورک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ورک صاحب آپ میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پر میر سلیم صاحب کی پراکسی پہ بات کر رہے ہیں، ان سے اجازت لے کے آپ یہاں پر آئے ہیں؟ آپ ان کے بہاف پر اچھا ورک صاحب بات یہ ہوتی ہے ہر انسان نے نا اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے خود، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آپ آئیں سامنے، نہیں تو میر سلیم صاحب کو سن لیں بات سن لیں. آپ میر سلیم صاحب کو میری طرف سے یہ چیلنج دے دیں، انہیں کہیں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے ٹیگ کر کے اپلوڈ کر دیں کہ کب وہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ گفتگو. ہاں تو پھر اس طرح بھی ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح بھی نہیں ہوگا. بھائی نیوتا تو آپ لے کے آئے ہیں، سجیشن تو آپ دے رہے ہیں.
تو آپ قبول کریں نا, آپ اپنی بیہاف پہ ان کو کیسے قبول, میں ان کے پاس جاؤں وہ کہیں بھائی میں ورق کو جانتا ہی نہیں ہوں, ورق کون ہے؟ میں نے تو آپ کو آج تک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کرتے نہیں دیکھا. ہاں, آپ جائیں ان سے لکھوا کے لے آئیں کہ بھائی ورق صاحب میری جگہ پر مناظرے رکھوائیں گے تو میں آپ سے بات کر لوں گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے, تو آپ نہ اپنے آپ کو مس ریپرزینٹ نہ کریں. ہاں جی, آپ اپنے آپ کو مس ریپرزینٹ نہ کریں. ہاں, بہت شکریہ. آپ کو نہیں ہے ضرورت؟ کون سی غلط بیان؟ اچھا چلیں ایک منٹ ٹھہریں ورق صاحب. اچھا چلیں ورق صاحب جب وہ یہ دیکھیں نا, یہ ہے الزامات. الزام لگا دینے سے نا, اگر الزام لگا دینے سے خود بخود کوئی چیز ثابت ہو جاتی نا, تو ندا النصر نے بہت بڑا الزام لگایا تھا. صرف الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوتا, دلیل دینی پڑتی ہے. علم کے میدان میں الزامات کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہوتی ہے ورق صاحب. آپ الزام لگانے سے باز رہیں, آپ الزام لگانے سے باز رہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت جگہ کے اوپر, آپ نے بہت جگہ پر بیٹھ کے مس ریپریزنٹیشن کی ہے. جماعت کے اس موقف کو آپ نہیں مانتے جو کہ آپ کا اصل موقف ہے. میں یہ بات آپ پہ کہہ سکتا ہوں, میں یہ بات ابھی اسی وقت ثابت کر سکتا ہوں. اب آپ ڈائریکٹ مجھے میرے فرسٹ نیم سے پکار, آپ مجھے اب میرے ڈائریکٹ, آپ بغیر صاحب لگائے ورق, آپ نا ڈائریکٹ صاحب لگائے میرے سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اگر ورق کہوں گا نا تو آپ کو لگے گا برا, تو اس لیے میں آپ کو ورق صاحب کہتا ہوں, آپ مجھے کاظمی صاحب کہیں. ہوں ہوں یہ لیں, یہ ایک اور الزام آ گیا. مجھے آپ کی رسپیکٹ کی, مجھے آپ کی ورق صاحب آپ کی رسپیکٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کو عزت. مجھے کچھ کہہ رہے ہیں طاہر صاحب؟ طاہر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. طاہر صاحب, طاہر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی جی طاہر صاحب ابھی آ رہی ہے آپ کی بات. جی ہاں جی, جی جی کاظمی صاحب کو لے لیں اوپر. پھر یہ وہ کاظمی سب کو ریموو کون کر رہا ہے؟ کاظمی کو ریموو نہیں کریں گے. اچھا مجھے السلام ریموو کر علیکم دیا یار گیا کسی طاہر نے. بھائی, معذرت یار, میں نا کالیں آ گئی تھیں تو بزی ہو گیا تھا. اچھا اب مجھے امید ہے کاظمی بھائی مجھے تھوڑی سی آپ 2 منٹ دیں گے بنا انٹرپٹیڈ. میں آپ کی بات بڑے آرام سے سن رہا تھا, اتنی طویل ہو گئی کہ مجھے کالیں آنا شروع ہو گئی کام کے حوالے سے. کاظمی بھائی گفتگو کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں.
यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा था, आप देखें वही मैं तवालत में ना बात की, आप चले गए, मैं फिर मुझे इंटरप्ट करना यार अच्छा नहीं लगता। एक मिनट वाला साहब, एक बात करने दो यार। ये कमेंटों में आके जो काटते हो ना, अपने घरों में काटा करो। हमारे घरों में भी तो इंसान ही रहते हैं ना। इधर आके मुझे नहीं काटा करो। जिसने गाली दे रहा है ना जो नीचे, वो अपने घर की तरबियत बता रहा है, गंदे गलीज इंसान। हाँ जी बताएं टवाना जी साहब, जी क्या खिदमत जी जी करनी है आपकी? ताहिर भी मसला यही है, मसला है रवैये का, मसला है यही मेरा टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दलीली तौर पर आप सही हो आप गलत हो, ये काम है काज़मी भाई का, इम्तियाज़ भाई का, सीकर साहब का, आप लोगों का, राजा ताउल साहब का। आप लोग इल्मी दलाइल आप उनको दें, वो आपको दें, एक दूसरे से इल्मी बात करो। मैं नीचे एज अ लिसनर ये देखता हूँ कि यार यहाँ पर मुनाफकत कौन कर रहा है, कौन सही दलील होने के बावजूद जो समझ में आ रही है। ज़रूरी नहीं कि सुन्नी गलत होते हैं, कभी कभार मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ से भी होता है, लेकिन आपकी तरफ से वो डिटाई मुझे नज़र नहीं आती जो बदकिस्मती से मेरे तबके से आती। वो डिटाई, वो ढीठपन, वो उस बात पे रिजिड हो जाना, और फिर गुफ्तगू को ना देखें। आप काज़मी भाई डिबेट को अच्छा जानते हैं, आप डिबेट डी ट्रैक हो रही होती है, आप फिर भी याद रखते हैं गुफ्तगू। इसी तरीके से हमें एज अ लिसनर ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है, कौन बंदा डिटाई कर रहा है, जानबूझ के बात का जवाब नहीं दे रहा, या उससे पूछा जा रहा है एप्पल्स आर रेड, वो जवाब दे रहा है ग्रेप्स आर वेरी सॉर, बहुत खट्टे अंगूर हैं, ये समथिंग। सवाल कुछ और सवाल गंदम, जवाब चना आ रहा है, या जवाब ही नहीं आ रहा। आप रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़, ये अहमदी कम्युनिटी को, इस बात को हमें मानना चाहिए कि ये लोग जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो इनको इस बात का एहसास होता है कि हमारी कम्युनिटी की साख हमारे ऊपर लगी हुई है। यही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो खुद साख्ता हैं, इनके भी खुद साख्ता है, मुझे नहीं पता कि कौन जमात से है या कुछ भी है, तो उन्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई हम अगर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें उनकी साख ख़राब नहीं होने देनी। हमें 1.5 घंटा इस बात पर कि सिर्फ या बुज़दिली है या कमज़ोरी है या डर है कि मैं दलील हार जाऊंगा या कुछ है, यार आप दलील हार जाएं, कम से कम आप शर्मिंदगी का बाइस ना बने। दलील हारना एक जगह पर कोई बात नहीं है, बहादुरी से दलील का मुकाबला करना, और ये इल्मी है, इसमें फतह और हार की बात होती ही नहीं। ये मेरे जैसा अदना आदमी भी बात समझता है। कुछ दलाइल, क्या आप हल्फिया कह सकते हैं कि सुन्नियों की सारी दलीलें सारी की 100% ठीक हैं? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे उलमा से गलतियां हुई होंगी, इनकी भी हुई होंगी। तो इसी तरीके से इल्मी में ना कोई किसी दलील से पीछे हट जाना या मान लेना मेरे नज़दीक बहादुरी या ये इल्मी के दराज पे जाके बंदा बैठ जाता है, जो अपनी गलती तस्लीम कर ले या बोले कि हाँ यार इस जगह पे तुम ठीक हो। 1.5 घंटा इम्तियाज़ साहब ने वहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ डिटाई का हमें मिसाल बनाई, वहाँ पर बैठकर जिस जी टवाना साहब आपकी आवाज़ चली गई। जी यार ये कॉलें आ रही है ना बीच में, जिस तरीके, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, जिस तरीके से डिटाई वहाँ पर की, यार शर्मिंदगी का बाइस बने। 1.5 घंटा अगर इल्मी गुफ्तगू नहीं आगे बढ़ेगी तो काय के आप उलमा, काय के ये उलमा, आपसे डिबेट करने वाला भी फारिग है, ये लोग भी फारिग हैं, और आप भी फारिग हो जो आप डिबेट कर रहे हो। मेरे नज़दीक अगर 1.5 घंटा आपसे हवाला नहीं पढ़ा गया तो आप इस अहल ही नहीं रखते कि यार आप इल्मी गुफ्तगू में बैठकर बात कर। टवाना साहब हक नहीं बनता कि दोनों को ये उस वक्त ना सुना जाए। अच्छा चलें, एक मिनट ताहिर, एक मिनट। अच्छा टुबाना साहब आपने लिए हैं 4 मिनट और 21 सेकंड, क्या इतना हक मुझे है बात करने का? नहीं, मेरी जान, क्योंकि लास्ट टाइम आपने इन्हें सारा एक्सप्लेन किया था और मैं नहीं किया था, मैं इनका इंतजार कर रहा था। आप तो नहीं, पहले मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट मैं लूंगा, फिर आप लेंगे। 2 मिनट मैं लूंगा, फिर आप लेंगे। फिर मुझे कितना 2 मिनट दे दें, एज अ होस्ट है वो 2 मिनट दे दें, फिर आप 2 बात मिनट मैं करें। लूंगा भाई, 2 मिनट आपको दूंगा।
तो जो टिवाना साहब ने 4 मिनट की गुफ्तगू की है, मतलब नहीं उसमें देखिए दीवाना साहब काजी में दिल बड़ा है मेरा, खुदा की कसम 5 मिनट बात कर लीजिएगा, मैं सुनूंगा आप। भाई दीवाना शायद मैं उससे पहले ही रोक दूं, लेकिन मैं सिर्फ असूल चेक कर रहा था, आप पे लगा के देखने लगा था। आपने तो असूल आते ही सामने आपने दस्तबरदारी कर दिया। मैं आपको भी उसी खाते में गिन लूं जिस खाते में आप तंज कर रहे थे। नहीं वो मैं मैं समझ 4 रहा हूं मिनट ना इस बात को। मैंने चले मैं चार मैंने काम मिनट जो का करता आपसे हूँ, बोला आप आप गुफ्तगू चार करें। होस्ट को मिनट का मौका दें, चार वो साहब मिनट बात का कर लें, उसके बाद फिर मुझे 4 मुझे मिनट कम से का कम 2 मिनट दीजिएगा। जी 2 मिनट 4 मिनट का असूल जो है वो 4 मिनट का जो है वो टिवाना साहब नहीं डिसाइड करेंगे। टिवाना साहब को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि वो एज ए न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं, वो यहाँ पे डिबेट को आगे नहीं लेके चल रहे। चलें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, टिवाना साहब लेकिन मैं इसको रिस्पॉन्ड करना मैं चाहूंगा। जी मैं टिवाना साहब आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ, 2 मिनट ही, बड़ा क्विक करूंगा, ठीक जी है? जी ये ज्यादती हो जाएगी ना फिर, कि आप नहीं फौरी तौर मैं पर उनके साथ आप देखिए, आप उनकी बात को टो करेंगे, मुखालिफ की बात सुनेंगे नहीं, तो फिर आप सवाल तो नहीं आपको इसके बेसिकली बाद मेरे से करना आपकी चाहिए। बात सुने ना, इसके बाद आपकी बात ही की तरफ आऊंगा। लेकिन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि बात पलट जाएगी फिर वहां से। नहीं पलटेगी नहीं, मैं ऑन द पॉइंट रहूंगा, आप मेरे पे यकीन रखें, ये मेरी स्पेशलिटी है। आप पर यकीन रख लूँ, हाँ ट्रस्ट करके देखें। एक बार ट्रस्ट करके देख लूँ है। चले एक बार हाँ फिर करते हैं ट्रस्ट। चले नहीं एक बार फिर से क्या मुराद है, आगे कौन सा मैंने तोड़ दिया आपका? चले मैं गुफ्तगू तू गुफ्तगू ज्यादा आगे बात बढ़ाएं यार, गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। जी ज्यादा अच्छा बात टिवाना साहब, मेरा आपसे देखें, पहला सवाल ये है कि टोटल ओवरऑल आज आप वहां से फख्र के साथ उठ के निकले हैं, या आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसने आज आपको वहां पे जलील और रसवा किया है? मैं जलील और रुसवा तो बहुत सख्त लफ्ज हो जाता है, लेकिन मैं शर्मिंदा हुआ, खुदा की कसम मैं शर्मिंदा होकर निकला वहां से। जी और मैं दूसरा, शर्मिंदा एजा अपनी जात पे नहीं, एजा सुन्नी शर्मिंदा होकर निकला। जी और दूसरा सवाल मेरा, क्या आप वहां पे इम्तियाज साहब की जगह आप होते, क्या आपके अंदर इतनी दीनी इल्मी गैरत नहीं होती? क्या आप अपने अकाबिर का हवाला पढ़ने में किस बात की शर्म खाते? मेरे भाई मैं आपको एक बात बोलूं, मुसलमान जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, दो चीजें वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक, वो बुजदिल नहीं हो सकता, दूसरा जी वो मुनाफिक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं वहां पर तीसरा, आपके 100 जो थे ना वो मैं पढ़ लेता, मुझे कोई मसला नहीं। जी तीसरा, बड़े नारे लगाए गए, बड़ा काम कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, 3 घंटे जाया कर दिए, 6 लोगों को आगे लगा लिया, नीचे 200 लोगों को आगे लगा लिया। आप इंसाफ करें टिवाना साहब, क्या आप इसे किसी की शातिर अक्लमंदी समझते हैं, या समझते हैं कि वो बेवकूफ़ी के उस आला मर्तबे पे फायज है जहां से उसका वापसी आने का कोई चांस नहीं बनता? मेरे भाई बिल्कुल, देखें मैं आपको बताता हूँ, पहले होती है ढिठाई, ढिठाई से फिर अगला सफ़र होता है, जो मंजिलें होती है वो होती है बेशर्मी, बेशर्मी की अगली मंजिल होती है हट धर्मी, हट धर्मी के बाद जो है ना आप इबलीसियत और फिरौनियत के जो है ना बराजमान जो है ना मंजिल मकसूद आपकी फिर ये होती है। जी फिर आप आखिरी ये सवाल टिवाना साहब मेरा, आखिरी, हमारे जी टाइम थोड़ा है। जी जी क्या आज के बाद आप समझते हैं कि वो शख्स इस काबिल हैं कि उनसे आप कोई दीनी तालीम सीखने के लिए जाएंगे, आप एतबार कर सकते हैं? हाँ ना में बता दें। नहीं, माजरत के साथ बिल्कुल भी नहीं। जज़ाकल्लाह, और टाइम हो और गया। उन्हें खुद भी ये काम छोड़ देना चाहिए, उन्हें खुद जी भी ये थोड़ा काम छोड़ देना चाहिए। चले मौका दें मुझे, अब 3 मिनट दें कम से कम, दो बहुत सारी मिनट बातें दो हो मिनट गई। 2 मिनट थे, मेरी तो बात ही नहीं हुई, मैं तो वैसे ही सवालों में ही अपना टाइम गुजार दिया। चलें जी चलें ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कर देना चाहूँगा यहाँ पर कि टुवाना साहब ने अपनी
हाँ मैं खुद म्यूट लगा दिया, मुझे पता ही नहीं था. क्या सही? ये रहा. पेगामियों ने ये बात कही नहीं थी, ठीक है ना। ये नाम पेगामियों का लेकर अच्छा एक और आता है कि हवाला पेगामी मैं कहते हैं कल कि पढ़ रहा था. वली अल्लाह कभी कभी मिर्जा साहब वली अल्लाह कभी कभी जिना करते हैं और बशीरुद्दीन तो हर वक्त, तो ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम कोई था नहीं, इसने सिर्फ अपने बोले, लोग कल बोलेंगे तो बोले हमें तो वो तो पेगामी कहते हैं, मैं थोड़ी ऐसा काम करता हूँ गलत, वो तो इल्ज़ाम अच्छा है मेरे अहमद भाई डायमंड भाई, मेरा एक और मासूमाना सा सवाल ये है. मिर्ज़ा साहब कभी जो है कि मोस्टली ये कहते हैं कि जना कर लिया करते थे, मैं कभी कभी करता हूँ, यानी कि इसने अपने जो पुजारी है उनसे खुद को बचाया हुआ है, इसलिए इसने कहा कि मिर्ज़ा साहब तो हर वक्त करते थे, मैं तो फिर भी कभी कभी करता हूँ कि इनके जो है पुजारी है वो उनको इसका जूते ना अपने मारे. एक मुरीद था, उसने इसको खत लिखा कि आपने इतनी अन्नी मचाई हुई है तो मेहरबानी करें कि थोड़ा सा कम से कम अपनी बेटियों को तो छोड़ दें, आपने तो आप अपनी बेटियों के साथ भी करना शुरू कर दिया. तो इसने आगे से ये लिखा कि मिर्जा साहब तो कभी कभी जना कर लेते थे हैं,
कर लेते थे क्योंकि वो वलीउल्लाह थे, लेकिन मौजूदा जो खलीफा है वो तो एक दिन भी नहीं छोड़ता और एक औरत को भी नहीं छोड़ता। तो असल में इसने उस अपने मुरीद को ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे जो इस जमात के बानी थे वो भी ये काम कर देते हैं। चलो वो जो है ना कभी कभी कर लेते थे, लेकिन तो इनकी वो जो है ना जमात में या इनके मजहब में वो जायज़ है जना। और अल्लाह की कसम उठाकर मैं कह रहा हूँ, मैं कई दफ़ा जब मैं छोटा था रबवे गया हूँ तो मुझे ऐसा ही वहाँ पर अभी भी ऐसा ही फील होता है कि इनमें सब कुछ जायज़ है। यहाँ इनके पे जो है मेरा ना एक और सवाल बनता है अहमद भाई, इमरान भाई, कि मैं तो अब जमात को समझना चाहता था, लेकिन जैसा कि अब मिर्ज़ा साहब जानी भी आप लोगों ने साबित कर दिया है, तो सुनने में आया कि मुफ्ती उसके मुबशर बेटे साहब। ने किया, हमने नहीं किया। हम पर अच्छा इल्जाम चलो मत जी, लगाना। हमने अच्छा देखा भाई इसमें डॉक्टर साहब, हमने कुछ भी नहीं किया, इसका बेटा कह रहा है जानी। अच्छा मिर्जा इसके को बेटे ने अपने कभी बाप कभी को जिना खुद करने जानी। वाला। जी जी, वो जना कभी कभार करें या रोजाना करें, उसका गुनाह तो एक जैसा है। तो यहाँ पे मेरी लजना सिस्टर बैठी होंगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मिर्जा साहब तो यहाँ पे उनके बेटे ने उन्हें लगा दिया। अच्छा ये सुना, मुफ्ती मुबशर साहब रात बता रहे थे कि जौन सा है कि मिर्जा साहब हीरा मंडी भी जाया करते थे, मुजरा भी दिया करते, वो खुश मिजाजी भी देखा करते थे। तो क्या वलीउल्लाह मुजरे शुजरे भी देखा करते हैं? हाँ वो जाते थे लखी जो है ना तब उसके, हाँ तो वहाँ सिर्फ जो है ना आप कहना मुजरा नहीं होता था वहाँ, तो आपको पता है जो होता था जो है ना मंडी में। तो लेकिन मुझे एक इस बात पर डाउट है, एक बात मेरे ख्याल में वो मुजरा ही देखने जाते होंगे, क्यों कि उनका लीवर तो काम ही नहीं करता था। लीवर से याद आया, तो वो जैसे कहते हैं कि मुझे शादी के 2 साल बाद मालूम हुआ कि मैं तो ना मर्द हूँ। अगर वो ना मर्द है तो उनके बेटे कैसे पैदा हुए? वो तो चाची नूरे की उसमें है ना, उसने उस पर इमरान भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हवाला नंबर बताया करें। यहाँ पे ये मेरे काफ़ी दोस्त बैठे होते हैं, काफ़ी मेरी सिस्टर बैठी होती हैं, वो जाके चेक करें इनकी वेबसाइट से, तो उनको मालूम हो जाए कि वाकया हम लोग बात सच कर रहे हैं। नहीं अगर हम झूठ कर रहे हैं तो हमसे आकर ऐसे के हवाले देंगे ना आप, तो ये आपको सुनेंगे नहीं, ये स्किप कर देंगे। मैं बता देता हूँ आपको, इनको हवाले दें जो इनके दावे हैं, जो कादियानियत के दावे हैं, जो इस तरह के, वो हवाले दें। अगर ऐसे की बातें करेंगे ना आप, तो ये कहेंगे ये देखो मुसलमानों की तरबियत। हालांकि हम इनकी किताबों से बता रहे हैं इनको, लेकिन ये उल्ट बात करेंगे कि ये देखो मुसलमान तो 24 घंटे इनको, क्योंकि इनका माइंड इस तरह से कर दिया है कि इन्होंने किताब लिखी इसलिए हुई है कि बाद में चेंजिंग करते जाएं, बाद में कहेंगे देखो मुसलमान तो है ही ऐसे के हैं, गंदी बातें करते हैं, ये करते हैं। अब देखें ना आहिस्ता आहिस्ता किताबों में से सब कुछ चेंज भी कर रहे हैं ये। हाँ हो रहा चेंज बिल्कुल। जो मेन जहां से जो बहुत ज्यादा गंदे थे ना, जहां से 1 मिनट में पकड़े जा सकते थे, वो इन्होंने रिमूव कर दिए है, सफ़े आगे पीछे कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए कि इनको वो हवाले दें जो इनके अकायद हैं, इनको बताएं कि ये तुम्हारे अकायद है। इस तरह की बातें करेंगे ना तो ये कहेंगे कि हमें ये बातें तो बहुत देर से सुनते आ रहे हैं। वो वैसे भी बराडे लगी हुई हैं इस तरह की बातें करने के लिए भी, इनके हवाले दिखाने के लिए भी। तो इनको ये है कि थोड़ा सा बंदा ना इल्मी गुफ्तगू के ख्याल से बंदा बात करे ना, कि इनको ताकि यहाँ थोड़ा पे सा समझ इल्मी आए। गुफ्तगू के बारे में मेरा एक और सवाल आपने बनता भी है। एक सवाल किया था डॉक्टर साहब आपने कि मिर्जा साहब वो लकी तवाइफ के कोठे पर नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि मिर्जा को इलाम हुए उबरानी ज़बान में। अब वो तो पता चल गया उबरानी ज़बान है, अब ज़बान तो का मतलब पढ़ना नहीं आती थी, समझ नहीं आई क्या हुआ है। तो बोला इसको किस तरह मालूम करें इलाम को, मतलब किस तरह हम समझे। तो अपने मुरीद को कहा, तो मुरीद ने कहा तलाश किया, उस्ताद को तलाश करें जो उबरानी सिखा सके। तो पता चला कि एक वो भी क्या बोलते हैं हीरा मंडी में ही था कोई तवाइफ के पास कोई उस्ताद, तो उससे इन्होंने पुरानी ज़बान सीखी थी। मिर्जा साहब का इल्म भी वहाँ से मिलता था, बड़े घरों से।
اچھا میرا احمد بھائی آپ سے اور عمران بھائی آپ سے سوال بنتا ہے. ڈیمڈ بھائی تو پکچر دکھا رہے ہیں ہمیں. اچھا بات یہ ہے کہ میرا یہاں پہ ایک اور معصومانہ سا سوال بنتا ہے کیونکہ میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تو وہ کیونکہ وہ عربی زبان میں نازل ہوئی کیونکہ وہ بھی عربی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان پہ عربی زبان میں جو بھی نبی پہ جو بھی کتاب نازل ہوئی ان کے گھرانے سے جس زبان میں وہ بولتے تھے اسی زبان میں نازل ہوئی. تو یہ تو پھر ہندوستان کے رہنے والا تھا. اگر اس پہ کوئی کتاب نازل ہونی تھی وہ ہندو زبان میں ہونی چاہیے تھی نہ کہ عربی زبان میں. یہ بھی اس نے دجل کیا ہے نا. اس میں ایک آپ کو ایک بتاتا ہوں اس کا حوالہ. یہ کہتا ہے کہ مجھے رات کو الہام ہوا توپا یا وہ جو ہے نا تے والا ہے یا توئے والا ہے. اس بات پر غور کرنا جو میں ابھی آپ کو بات بتانے والا ہوں. مجھے اللہ نے کہا شاید یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے یعنی کہ مجھے خدا نے کہا یعنی کہ جو اس کو الہام کر رہا تھا وہ بھی اس بات پر پکا نہیں تھا. اس نے کہا کہ شاید پہ زور دیں. ہاں